جزا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے عزاداروں۔ کسی راوی نے چوتھے امام سے پوچھا، یا امام یہ بتائیے سب سے زیادہ صابر آپ کے بابا تھے یا آپ کے دادا تھے؟ ایک مرتبہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ صابر میرے دادا تھے۔ ایک مرتبہ راوی روایت کرنے والا کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ بھلا آپ کے دادا کیسے صابر ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بابا نے 18 سالہ بیٹا کڑیل جوان کو کربلا کے ریت پر دیکھا ہے۔ آپ کے بابا نے قاسم کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کے بابا نے ننھے علی اصغر کے گلے میں تیر دیکھا ہے۔ بڑا علی اصغر جناب علی کا صبر امام حسین سے زیادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ چوتھے امام فرماتے ہیں جاننا چاہتے ہو میرے دادا کیسے صابر ہے تو جانو، میرے دادا اس دنیا میں موجود تھے۔ ارے لوگ آگ و لکڑیاں لے کر دروازے پر آئے ہیں، میرے دادا گھر میں موجود تھے۔ لوگوں نے دادا دروازے پر آگ لگائی، اتنا بھی انتظار نہ کیا گیا کہ دروازہ پوری طریقے سے جل جاتا۔ ایک شقی نے ایسا وار کیا کہ میری دادی در و دیوار کے درمیان پس کے رہ گئی۔ میرے دادا یہ سارے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ میرے دادا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے گلے میں رسیاں تھی، لیکن شہزادی گھر سے باہر نکل کے چلی آئی۔ لیکن ہائے امام حسین جب شہید ہوئے ہیں تب ہم لوگوں کے چادر چھینی گئی ہے، لیکن ہائے میری شہزادی دنیا سے گئی ہے تو ہاتھوں میں ورم ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کی 18 عزاداروں۔ یہی 18 ماہ رمضان ہے۔ مولا کائنات اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر مہمان آئے ہیں، افطار کے لیے بیٹھے۔ بیٹی ہے، ہر بیٹی اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے عزاداروں، ہر بیٹی اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ باپ بہت دن بعد اگر گھر میں آیا ہو تو بیٹی کی کوشش رہتی ہے کہ ایک سے ایک پکوان بنایا جائے، بابا کو کھانا کھلایا جائے۔ جناب ام کلثوم جانتی ہے کہ میرے بابا زیادہ طریقے کے کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ بہرحال جناب ام کلثوم نے افطار لگایا، جو کی روٹی ہے، نمک ہے، دودھ ہے۔ مولا نے اپنی بیٹی ام کلثوم سے کہا اے ام کلثوم کیا تم نہیں جانتی کہ تمہارے بابا نے کبھی ایک وقت میں 2 طریقے کے کھانے کو نوش نہیں کیا ہے؟ جناب ام کلثوم نے نمک کو لے جانا چاہا، امام علی نے فرمایا نہیں نہیں اس دودھ کو لے جاؤ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ مولا کائنات مسجد کی طرف نکلنا چاہتے ہیں، مرغابیوں نے دامن کو تھاما۔ ایک مرتبہ مولا نے جناب ام کلثوم کو آواز دی، اے بیٹا ام کلثوم جب تک ان جانوروں کا خیال رکھ سکو خیال رکھنا، لیکن اگر تمہارے پاس آب و دانہ نہ ہو تو ان جانوروں کو آزاد کر دینا۔ میں کہوں گا مولا آپ کو جانوروں کا اتنا خیال، ان کے بھوک و پیاس کا اتنا خیال، لیکن کربلا میں آئیے آپ کا لال کڑیل جوان ہائے امام حسین 3 دن کے بھوکا و پیاسا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ مولا کائنات مسجد میں پہنچے، کیا دیکھا ابن ملجم اوندھے پیٹ لیٹا ہوا ہے۔ اسے جگانے کی کوشش کی، میں تیرے منصوبے سے واقف ہوں نمی، لیکن نماز کا وقت ہے، نماز کو ادا کر دے۔ عزاداروں مولا اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں، مولا سے محبت کرنے والا ہوں، اسے کبھی بھی اپنی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عزاداروں جیسے ہی امام نے سجدے میں سر رکھا، ایک مرتبہ آواز گونجی فستو ورب الکعبہ، کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ عزاداروں امام حسن آگے بڑھے، بابا کو سنبھالا، چٹائی میں رکھا اور لے جانے کے بعد ایک مرتبہ جیسے ہی گھر کی طرف رخ کیا، مولا نے کہا بیٹا
जब हम घर से करीब पहुंचे तो इन असहाब से कह देना कि अपने अपने घरों को चले जाएं। मैं हाथों को जोड़कर मौला से कहूंगा, ऐ मौला ये आपके चाहने वाले हैं, आपके सहाबी हैं, इन्हें रुकने दीजिए। अजब नहीं मौला आवाज दे कि देखे मुझे ऐसी हालत में देखकर ज़ैनब व उम्मे कुलसूम अपने आप को रोक न सकेंगी, उनकी आवाजें घरों में आएंगी। ये असहाब नहीं चाहता कि उनके आवाज मेरे असहाब के कानों तक पहुंचे। मैं हाथों को जोड़कर मौला से अर्ज करूंगा, ऐ मौला आपको गवारा नहीं है कि ज़ैनब व उम्मे कुलसूम की आवाज असहाब के कानों में जाए, लेकिन हाय वही 60 हिजरी का कूफा होगा, यही असहाब होंगे, मुनादी निदा दे रहा होगा, ये ज़ैनब व कुलसूम है, ये अली की बेटियां हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म पे क़ज़ाइही व तस्लीमन लि अम्रे। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर करवार है उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। मातम हुसैन।